نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی اصل جو جگہ رکھی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اصل جو پیدا فرمایا ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے اس اعتبار سے نہیں ہے، اس کی میں آپ کو حصی مثالوں سے بات واضح کر دوں۔ دیکھیں جب موسمی تبدیلی ہوتی ہے، سردی ہے تو انسان کو سخت سردی لگے گی، گرمی ہے تو انسان کو سخت گرمی لگے گی۔ پھر جو حال احوال ہیں، حالات ہیں، یعنی گویا انسان کسی حال میں بھی ایک اس پہ نہیں رہ سکتا، یعنی ایک ٹریک پہ نہیں رہ سکتا، اسے حالت بدلنے کی اس کی فطرت میں ہے کہ اس کی حالت بدلی جائے۔ آپ اس کی اور حصی مثال لے لیں، دیکھیں بڑا اچھا ایک موبائل آدمی لیتا ہے 50-60 ہزار کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، لیکن آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، اس میں ہر طبقہ داخل ہے، کہ اگلے سال اس کا نیا ماڈل آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی فطرت میں ہے بس یار یہ تھوڑے عرصے بعد یہ دوسرا لے لو۔ چند چھوٹے موٹے فنکشن کے بعد گاڑی کا آپ حساب لگا لیں تو گاڑی اچھی خاصی 2022 ماڈل کسی کے پاس گاڑی ہے تو جیسے 23 آیا تو بعض لوگ ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا بس اب 23 لیں گے، نیا ماڈل لیں گے۔ تو یہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، یہ دنیا گویا انسان کے لیے اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا، اللہ نے ہمارے لیے اصل جگہ جنت ہی رکھی ہے، وہاں کی جتنی نعمتیں ہیں نا وہ ہمیں پوری لگیں گی۔ وہاں کوئی انسان تنگ ہو کے نہیں کہے گا ہو میں تنگ آ گیا ہوں جی، ایک ہی موسم سے تنگ آ گیا ہوں، روز روز کی ایک کھانے سے تنگ آ گیا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جنت میں تنگ آ جائے۔ یہ حدیثیں سنانے کا مقصد یا یہ حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصل کو نہ بھولیں۔ اللہ نے میرے اور دیکھیں آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یہ اگر علیحدہ بات ہے کہ ظاہر ہے اتارنا تھا اللہ نے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ کھاتے تو شاید ہم ساری زندگی وہیں رہتے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا، فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جس کو میں زمین کا خلیفہ بناؤں گا، تو یہ طے ہو چکا تھا۔ وہ بہانہ نہ بنتا، اللہ کسی اور بہانے سے زمین پہ اتارتے، بہرحال اتارنا تھا، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی اصل جو جگہ ہم نے بنائی ہے وہ جنت بنائی ہے۔ باقی ظاہر ہے دنیا ہے، آزمائش ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں جو پاس ہوگا جنت میں ہے، جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ حدیثیں سنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ بھئی ہم لوگ دنیا پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہم کسی ایک حالت پر خوش نہیں رہ پاتے، ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے ایک حالت پہ خوش رہنا۔ سردی ہے تو زیادہ سردی ہے، گرمی ہے تو زیادہ گرمی ہے۔ پرندوں کو دیکھیں نا، انہیں گرمی سردی کا کوئی ایسا خاص اثر نہیں ہوتا جیسے ہمیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ جگہ نہیں رکھی، اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے۔ وہاں کی ہر نعمت ابدی ہے، وہاں کی ہر سہولت ابدی ہے، اور وہاں کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک روایت سامنے آئی، آگے فصل نہیں شروع ہوگی لیکن 1-2 روایتیں ہیں۔ جیسے جنت میں کھیتی کرنے کی اجازت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کی اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جو کچھ تو چاہتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا بے شک یہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ میں کھیتی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہرحال اللہ تعالیٰ اس شخص کو کھیتی کی اجازت دے دی جائے گی، اور وہ زمین میں بیج ڈالے گا، اور پلک جھپکتے ہی سبزہ اگائے گا، اور کھیتی بڑھ کر پک کر بالکل کٹ جائے گی، اور پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا ابن آدم
جس چیز کی تو نے آرزو کی تھی اس کو لے لو، بے شک تیری حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم بھر جاؤ۔ یہ حدیث سن کر وہ دیہاتی جو حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم وہ شخص یقیناً یا تو قریش میں سے ہوگا، قریشی ہوگا، یا انصاری ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارا کھیتی باڑی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس دیہاتی کی بات سن کر نبی علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ وہ یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے پتہ چلا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا جنتی سوئیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سونا یہ موت کا بھائی ہے، یعنی یہ دونوں یعنی آپس میں بڑا ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور جنتی چونکہ مریں گے نہیں، جب مریں گے نہیں تو وہ پھر جنت میں سوئیں گے بھی نہیں۔ تو اب میں نے پھر عرض کیا کہ یہاں پہ 2 دن نہ سوئیں تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اگلے کو مرنے پہ اتر آتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی، وہاں ایک الگ لطف اس کو اس پہ قیاس نہیں کیجیے گا۔ باقی وہ نعمت جب ملے گی تو انشاءاللہ پھر وہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ فصل ہے جی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بیان میں کے بارے میں جو گزشتہ بھی عرض کیا گیا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت میں تم اپنے رب کو ان کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک اور روایت میں حضرت جریر بیان کیا ہے ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے 14ویں شب کے چاند کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس پروردگار کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ بس اگر تم اس نماز کو جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر، اور اس نماز کو جو سورج ڈوبنے سے پہلے ہے یعنی نماز عصر نہ چھوڑنے کی قدرت رکھتے ہو تو ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کی حمد اور پاکی بیان کرو، یعنی نماز پڑھو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی نمازیں نہیں ہیں، باقیوں کا بھی اہتمام ہے، لیکن ان کا خاص طور پہ اہتمام کا حکم دے دیا کہ بھئی ان کو اگر کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو حتی الامکان ان دونوں نمازوں کو مت چھوڑو۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمام جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور دوں؟ جنتی یہ سن کر عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن اور منور نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے جو صورت اور جسم اور جہت اور مقام کی قیود اور شرائط سے پاک و منزہ ہے۔ یعنی اس میں ساری صورتیں آ گئیں، نہ صورت ہے، نہ جسم ہے، نہ جگہ ہے کہ اس جگہ دیکھیں یا اس جگہ دیکھیں، نہ مقام ہے کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر۔ ان سب قیدوں سے پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، منزہ ہے، بلند ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے۔ اب وہ دیکھنا کیسا ہوگا تو وہ وہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور اس وقت معلوم ہوگا اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو پروردگار کو دیکھنے سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اچھی جزا یعنی جنت ہے، اور اس سے بھی آگے کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ یعنی اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ جنت مل گئی، اس کے بعد اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ خدا کا دیدار ہے۔ جنت میں سب سے بڑے مرتبے والا کون ہوگا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنتیوں میں مرتبے کے اعتبار سے ادنا شخص وہ ہوگا جو اپنے باغات، اپنی عورتوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمتگاروں اور اپنے ماتحتوں اور کرسیوں کو دیکھے گا کہ 1000 برس کی مسافت کے بقدر رقبہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے۔ 1000 برس یعنی 1000 سال، تو 1000 سال کی مسافت کے بقدر یعنی اتنا رقبہ ہوگا اور اتنے اس کے خادم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا۔ اس کو دن میں 2 دفعہ دیدار کی سہولت ہے، ایک صبح کے وقت اور ایک یہی فجر کے وقت یا عصر، یعنی یہ 2 وقت ہیں، شام، صبح و شام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اب دیکھیں
ایک طرف نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے کم جو جنتی ہوگا، ادنا شخص ہوگا، اس کی اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت کے رقبہ میں پھیلی ہوئی ساری نعمتیں ہوں گی۔ دوسری جانب آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوگا، وہاں نعمتوں کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے 1,00,000 خادم ہوں گے، 2,00,000 اس کے پاس یہ ہوگی، نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اب صبح و شام اپنے رب کو دیکھے گا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی یعنی وہ بھول جائے گا کہ مجھے کوئی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت میرے پاس موجود ہے۔ باقی روایت وہ بھی ہماری گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھے گا جیسے اس دنیا میں ہم لوگ یعنی یا چاند کو دیکھتے ہیں یا سورج کو دیکھتے ہیں۔ کودنے کی یعنی ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آدمی جھپٹ جھپٹ کے دیکھے ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھنا ہو تو بڑا مشکل سے بھیڑ بھاڑ میں، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بار بار یہ روایتیں مختلف کتابوں کے، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی، بہت سی کتابوں کے الگ الگ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں انشاءاللہ دیدار ہوگا، اور ظاہر ہے اس دیدار کی پھر قسمیں عرض کر دی گئیں۔ بعض ایسے ہیں روزانہ دیکھیں گے، بعض ایسے ہیں صرف جمعے کے دن دیدار ہوگا، تو ایک الگ الگ کیفیت، بہرحال دیکھے گا ہر شخص انشاءاللہ، تو وہ کیفیت جب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بیان ہوگی۔ اگلی جو روایت ہے ایک لمبی طویل روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اور یا کو کیا ترتیب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک بہت طویل روایت ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ہی ذکر فرمائیں گے، عرض کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت، اور پھر آگے انشاءاللہ وہ پھر جنت کا تذکرہ ہو چکا، اب پھر آگے اللہ حفاظت فرمائے دوزخ اور اہل دوزخ کے انشاءاللہ حالات بیان ہوں گے۔ ظاہر ہے دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، جہاں جنت ہے وہاں دوزخ ہے، جہاں دوزخ ہے وہاں جنت ہے، تو اس کا شوق پہلے دلا دیا ایمان والوں کو، اور بعد میں ذکر کیا دوزخ کو، تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے اللہ کو راضی کرنے میں وہ پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو پھر آئندہ ذکر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔